فضل ٹی وی دیکھنے والے ناظرین کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کی اسپیشل رپورٹ میں آج ہمارے ساتھ اسپیشل گیسٹ جن کا تعلق محکمہ پولیس سے ہے، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج میرے یہاں پر آنے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کی شخصیت سے اس وجہ سے متاثر ہوں کہ وہ نہ صرف ایک فرشناس پولیس آفیسر ہے بلکہ بڑی دبنگ شخصیت ہے، اور جرائم پیشہ افراد کے لیے دہشت کی علامت سمجھے جاتے ہیں، اور ان کی انسانیت کے لیے جو خدمات ہیں انہوں نے مجھے بہت زیادہ امپریس کیا اور مجبور کیا کہ میں ان کو انٹرویو کر سکوں۔ تو آئیے ناظرین، آج کی اسپیشل شخصیت پرائڈ آف دی نیشن خرم شہزاد ڈوگر سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور ان کی انسانیت کے لیے جو خدمات اور محکمہ پولیس کے لیے جو خدمات ہیں اس تعلق سے ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ خرم صاحب، اسپیشل رپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کی خدمات کو سراہتے ہوئے میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ تو کیسے آپ کو خیال آیا کہ محکمہ پولیس میں جوائن کرنا چاہیے؟ جی بس جس طرح آپ کا پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے، اور آپ دوسرا یہ ہے کہ پولیس کا محکمہ بس پڑھ رہے تھے وہاں، جب تو تعلیم مکمل کی تو پولیس کی جابز آئیں پی پی ایس سی کی، تو پی پی ایس سی کا ایگزام دیا، ایگزام دینے کے بعد وہ اس میں کلیئر ہو گئے خوش قسمتی سے، تو اس کو پولیس کو جوائن کر لیا۔ پولیس کے مطلب وہ ایز سچ کوئی پہلے پتہ تو نہیں تھا کہ ڈپارٹمنٹ کیا ہے یا اس کی کیا سروسز ہیں، لیکن جب اس میں آئے اور اس میں دیکھا کہ اس میں عوام کی خدمت اور لوگوں کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ ہے، ہم اس ڈپارٹمنٹ کے اندر رہتے ہوئے لوگوں کی مدد بھی کر سکتے ہیں اور انسانیت کی مدد کر سکتے ہیں، تو پھر اس میں ذرا دلچسپی پیدا ہو گئی اور انٹرسٹ پیدا ہوا، اور پھر اس میں بس جاب کرتے گئے اور اب آج آپ کے سامنے ہیں۔ نہیں، آپ کا یہ پیشن تھا یا شوق تھا یا کسی شخصیت سے متاثر تھے آپ؟ نہیں، ایسا مجھے مطلب کوئی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں کسی شخصیت سے متاثر ہو کے پولیس میں آیا۔ میں تو سمجھ لیں کہ اسی لیے آیا کہ جس طرح پاکستان ہے یہاں پہ بے روزگاری عام ہے، تو اسی بے روزگاری کے سلسلے میں وہ جو جابس کے لیے اپلائی کرتے رہتے ہیں، جب ہم یونیورسٹی سے فری ہوئے تو جابس کے لیے کرتے رہتے اپلائی، تو یہ اسی طرح اس کی آئی ہوئی تھی ایڈورٹیزمنٹ آئی تھی پی پی ایس سی کی، پنجاب پولیس کے لیے جابس آئی تھیں، تو پی پی ایس سی کا ایگزام دے دیا، خوش کلیئر ہو گئے اور جوائن کر لی۔ تو محکمہ پولیس جوائن کرنے سے پہلے آپ کے رویے کیسے تھے پولیس کے بارے میں؟ جس طرح سے آج اگر ہم دیکھتے ہیں لوگ پولیس کو بڑی نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو آپ کیا سوچتے تھے؟ جی، پولیس کی انفارچونیٹلی جنرل پرسیپشن جو ہے وہ اچھی نہیں، پولیس کی ڈپارٹمنٹ کی اوور آل، کیونکہ پولیس کو کبھی بھی پبلک فرینڈلی یا نہیں سمجھا گیا، نہ بنایا گیا، نہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ جب ڈپارٹمنٹ سے باہر تھے تو ہم بھی یہی سوچتے تھے کہ یہ شاید پولیس والے کچھ نہیں کرتے اور بڑے ظالم ہوتے ہیں، اور جو ایک پرسیپشن ہے، لیکن جب ڈپارٹمنٹ کے اندر آئے ہیں تو پتہ چلا ہے کہ پولیس ایسے بہت سارے اچھے کام کر رہی ہے، بہت محدود وسائل میں بڑے اچھے کام کر رہی ہے، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگوں تک پہنچ نہیں پاتے، یا جو پولیس کا اوور آل ایک امیج ہے، وہ پرسیپشن ہے، وہ تبدیل نہیں ہوئی، وہ تبدیل ڈپارٹمنٹ مطلب وہ کر نہیں سکا، جو کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی ان کو پورا نہیں کر سکا۔ اس کی جو مین وجہ وہ وسائل ہیں کہ پولیس کے پاس بہت ہی محدود وسائل ہیں، 4 لاکھ کی آبادی ایک تھانے کی، اور اس میں 25-30 کانسٹیبل ہیں، اور موبائل تھوڑی ہیں، گاڑیاں نہیں ہیں، وسائل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کا ایک مسٹرسٹ اور دوسرا کمیونیکیشن گیپ ہے پولیس اور عوام کے درمیان۔ تو ان روابط کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، پولیس کے اچھے کاموں کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، اس سے پولیس کا جو امیج بلڈنگ ہے وہ بہتر ہوگی اور پولیس کی پرسیپشن بھی بہتر ہوگی۔ خرم صاحب، آف اینڈ آن آپ کی انسانیت کے لیے خدمات جو ہیں سوشل میڈیا اور دوسرے میڈیا کے ذریعے منظر عام پر آتے رہتی ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک بچے کی پڑھائی کی ذمہ داری آپ نے لی تھی، بہت سے ناظرین اس بچے کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں کہ اس بچے کا اب کیا سٹیٹس ہے، اور آپ نے اس کی پرسنالٹی پر جو کام کیا وہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا۔ میری پوسٹنگ یہاں پہ ہی تھی ہاؤسنگ کالونی پولیس اسٹیشن میں، تو میں ایک دن روٹین کی پٹرولنگ پہ تھا، تو میں نے اس بچے کو دیکھا، یہ 6-7 سال کا بچہ تھا، اور وہ مسواکیں اس نے اٹھائی ہوئی تھی اور گاڑیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور لوگوں کو گاڑیوں کو مسواکیں فروخت کر رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا، میں نے کہا اس چھوٹی عمر میں اس بچے کو اسکول میں ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ میں کتاب بھی ہونی چاہیے، مسواکیں نہیں ہونی چاہیے۔ کیسے یہ سوچ ہے یہ آپ کے ذہن میں؟ بس مطلب ایک بطور ہم پولیس والے سب سے پہلے تو انسان ہیں، بطور انسان آپ جب بھی کسی چھوٹے بچے کو کام کرتے مزدوری کرتے دیکھتے ہیں تو بالکل آپ کو اپنے بچوں کا خیال آتا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال آتا ہے کہ اگر وہ اسکول جا رہے ہیں تو اس کو بھی اسکول میں ہونا چاہیے۔ تو اس کو میں نے اس کو بلایا، اس سے بات کی، اس نے بتایا کہ اس کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر میں اس کے پیرنٹس سے ملا، وہ واقعی پیچھے جو ایک کچی آبادی ہے وہاں پہ رہتے تھے، ان کا اخراجات پورے نہیں ہوتے تھے، 6 بہن بھائی تھے، تو انہوں نے اس کو مسواک فروخت کرنے پہ لگا دیا تاکہ یہ کہ 200-300 روپیہ کما کے لے کے جاتا ہے تو اس سے ان کے گھر کا گزارا ہوتا تھا۔ پھر میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ اس بچے کو اسکول میں داخل کرواتے ہیں،
تو وہ پہلے تو تھوڑا بہت ہیزیٹیٹ کیے، پھر انہوں نے مان گئے ان کے پیرنٹس، پھر اس کو میں لے کے گیا اسکول، ایک اسکول میں اس کا ایڈمیشن کروایا، اس کو یونیفارم اور وہ چیزیں ساری لے کے دیں. تو اب وہ یہاں پہ ایک بڑا اچھا اسکول ہے کیڈٹ نورپور پبلک اسکول، تو وہاں پہ وہ بچہ پڑھ رہا ہے. تو بچہ مطلب ہے بھی شائننگ ہے، میں اس کے فالو اپ رکھتا ہوں، اس کے ٹیچرز کو ملتا رہتا ہوں، جو اس کا اسکول کا آنر ہے اس سے بھی میرا انٹریکشن ہے. تو بتا رہے ہیں کہ بچہ شائننگ ہے اور بچہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے اور یہ آگے جائے گا. تو بس یہی میری چھوٹی سی ایفرٹ تھی. میں نے کہا کہ چلیں ہم ایک بچے کی حد تک تو ہر بندہ ذمہ داری اٹھا سکتا ہے. اتنا تو مجھے مطلب اللہ نے اتنی دی ہے توفیق کہ میں ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا لوں، کیونکہ گورنمنٹ ہمارے لاکھوں بچے ہیں جو اسکول سے باہر ہیں جن کو اسکول میں ہونا چاہیے. اب گورنمنٹ سارے بچوں کی ذمہ داری نہیں لے سکتی. یہ ہم معاشرے کو، افراد کو چاہیے کہ کسی ایک بچے کی، کم از کم ایک بچے کی اگر ہر بندہ ذمہ داری لے لے تو یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے، دیے سے دیا جلتا ہے. تو اپنے حصے کا دیا جلا جائیں اس کو. آپ بچے کو، میں نے وہ دیا جلانے کی کوشش کی ہے، تو اب میری کوشش کہاں تک کامیاب ہوتی ہے یہ تو وقت بتائے گا، لیکن میں نے اپنے طور پہ جتنا میں کر سکتا وہ میں نے کیا. اسی طرح ہر بندہ جتنا کر سکتا ہے وہ کرے، تو اس سے معاشرے میں بڑا اچھا، ایک ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ پڑھ لیں گی، ایک اچھا معاشرہ ہمارا جو بہتری کی طرف جائے گا. خرم صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑا اچھا انیشیٹو لیا اور آپ کے اس ایکٹ سے محکمہ پولیس کے جو بدنامی تھی یا ان کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا، آپ کے اس عمل سے پولیس کا امیج بہت زیادہ بہتر ہوا. پچھلے دنوں میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک مسیحی اسٹوڈنٹ روحان جو باپ کے ساتھ سبزی بیچتا تھا اور پھر اس نے ہوٹلوں پہ کام کر کے اپنے 1033 نمبر لیے، بائی دا گریس آف گاڈ اس بچے کو ہم لوگوں نے ایف سی کالج میں داخل کروایا. لیکن آپ کے ساتھ میں نے سوشل میڈیا پہ تصویر دیکھی، آپ کی اس کے ساتھ کیا گفتگو ہوئی تھی؟ آپ نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. جی بالکل. وہ میں نے جب اس کو مجھے پتہ چلا کہ اس کے نمبر، ایک بچے کے کرسچن بچہ ہے اور اس کے اتنے نمبر آئے ہیں، تو وہ میں خود چل کے گیا اس کے گھر. وہ اس کو پھر میں نے انوائٹ کیا پولیس اسٹیشن میں. جب میں نے اس کی سٹوری سنی، اس کی سٹوری واقعی بڑی انسپائرنگ تھی کہ وہ 7ویں کلاس تک جب پڑھتا رہا، 7ویں کلاس اس کو چھوڑنی پڑی. 7ویں وہ چھوڑ کے مزدوری پہ لگ گیا، 2 سال اسکول سے باہر رہا، اس کے بعد دوبارہ اسکول جوائن کیا اور 8ویں کلاس میں اس نے ٹاپ کیا، 9th میں ٹاپ کیا اور 10th میں اس نے ٹاپ کیا. وہ دن میں اسٹڈی کرتا تھا 2 بجے تک، 2 بجے کے بعد شام 4 بجے وہ ایک شادی ہال ہے یہاں پہ ساتھ پنجاب، وہ لی گرینڈ، اس میں آ جاتا تھا. وہاں پہ وہ رات 12 بجے تک 2 شادی کے فنکشن بطور بہرا وہ کام کرتا تھا اور 12 بجے واپس جا کے صبح 7 بجے پھر اسکول ہوتا تھا. تو اس طرح کے جو بچے اتنی محنت کے ساتھ اتنی پڑھائی بھی کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا ہاتھ بھی بٹا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، یہ تو ایک ہمارے لیے بالکل ایک انسپائرنگ سٹوریز ہیں. اور ان بچوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ایسے بچے بھی ہیں ہمارے کہ جو کام بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. تو ان کی حوصلہ افزائی کرنا ہم سب کا فرض بھی بنتا ہے اور یہ ہماری ذمہ داری بھی ہے. اور جو اس کا ایڈمیشن آپ نے کروایا ایف سی کالج میں، اس سے مجھے تو بہت خوشی ہوئی کہ اب یقیناً وہ ایک بہت کامیاب اور اچھا شہری بنے گا اور یقیناً اپنا نام روشن کرے گا، پاکستان کا بھی، اپنے ملک کا بھی، اپنے والدین کا بھی. خرم صاحب، شہری جو ہے تھانے آنے سے ڈرتے ہیں، لیکن آپ کے تھانے میں آ کر میں نے یہ فیل کیا، مجھے کسی نے نہ گیٹ پہ روکا ہے، نہ آگے آ کے روکا ہے، اور جس افسر سے یا جس سے بھی میں نے ملنا چاہا بڑے اچھے طریقے سے ٹریٹ کیا گیا. اور پولیس ریفارمز کی جو باتیں کی جا رہی تھی کسی حد تک وہ نظر آنا شروع ہوگی. لیکن محکمہ پولیس میں ایمانداری اگر دیکھی جائے تو وہ صرف ایک ہی پولیس افسر کی نظر آتی ہے کہ عمر ورق کی مثال دی جاتی تھی. اگر کسی پولیس والے نے پیسے نہیں پکڑے تو وکرا عمر ورق بنے ہیں، یا اگر کوئی پیسے نہیں لیتا تھا یار وہ تو عمر ورق بن رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے پولیس کی یہ جو دھبا ایک پولیس پہ تھا کہ رشوت خور ہے، کیسے اس کو ہم دور کر سکتے ہیں، کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ جی جہاں تک پبلک کے ساتھ رویوں کی بات ہے تو وہ تو ہر انسان، مطلب ابھی پڑھے لکھے لڑکے آ رہے ہیں پولیس میں تو اس سے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، کیونکہ وہ لوگوں سے اچھی طرح بات کرتے ہیں، لوگوں کے مسائل سمجھتے ہیں. کم از کم ہمارے پاس اصل میں جس بندے نے بھی آنا ہے اس نے مشکل میں آنا ہے، پریشانی میں آنا ہے. تو وہ جو پریشانی اور مشکل میں اگر اس کی ہم صرف بات ہی سن لیں نا پیار سے، تو اس کی یہ بھی اس کے لیے کافی ہوتا ہے. اس کا کام تو بعد کی بات ہے، اس کا کام. تو ابھی لڑکے پڑھے لکھے آ رہے ہیں، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش بھی آتے ہیں، بات بھی سنتے ہیں. دوسری بات جو آپ نے کی کرپشن یہ ہے آہستہ آہستہ ختم ہوگی. یہ تب ختم ہوگی جب پولیس کو فیسیلیٹیٹ کریں گے، جب ان کی پیز، ان کی ڈیوٹی آرز، پولیس کے اوقات کار مقرر کیے جائیں، ان کی ڈیوٹی کا مخصوص ٹائم ہو، ان کو چھٹیاں ملیں، ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے. جب تنخواہ اتنی کم ہوگی، کام اتنا زیادہ ہوگا، تو یہ کرپشن کے مسائل ویسے رہیں گے.
یہ مطلب ٹو بی آنیسٹ اس کو اس وقت تک ہم ختم نہیں کر سکتے جب تک آپ کسی بھی ادارے کو فیسیلیٹیٹ نہیں کریں گے، اور خاص طور پہ وہ ادارہ جس نے ہر ٹائم لوگوں کو ڈیل کرنا ہے، پبلک ڈیلنگ ہے جس کے پاس. اب یہ نہیں ممکن کہ ایک بندے کے پاس آپ ایک اربوں روپے کی پراپرٹی، اربوں قتل کے کیسز اس سے کروا رہے ہیں اور اس کو 20,000 تنخواہ دے رہے ہیں، تو اس سے ڈیفینیٹلی اس میں کرپشن کا عنصر آئے گا. لیکن پھر بھی نئے لڑکے آئے ہیں، پڑھے لکھے ہیں، یہ کوشش کر رہے ہیں بہتری کی، اور انشاءاللہ بہتری نظر ہو بھی رہی ہے، اور بہتری مزید ہوگی بھی آنے والے وقت میں. خرم صاحب، لاہور میں دیکھیں تو جگہ جگہ منشیات فروشوں کے ڈیرے ہیں، اور جو نشہ کرنے والے وہ بھی مطلب بہت بڑی تعداد میں، اور اسی طرح مختلف جگہوں پہ. تو یہ منشیات فروش جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ نسلیں تباہ کر رہے ہیں. ان کے بارے میں آپ کا کیا پلان ہے؟ جی بالکل، یہ ہمارا من حاصل قوم ہمارا دشمن ہے جو منشیات بیچتا ہے، نئی نسل کو تباہ کر رہا ہے. منشیات سے بہت سے گھر اجڑ گئے، بڑے پڑھے لکھے لوگ ضائع ہو گئے. تو ان منشیات فروشوں کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کا محاسبہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہر بندہ اپنی ذمہ داری ادا کرے. جس کے ہمسائے میں کوئی منشیات بیچ رہا ہے وہ بھی بتائے، جو اس طرح کا منشیات فروشی کر رہا ہے وہ پولیس تک اس کو کنوے کیا جائے، بتایا جائے، اور مل کے ان کا خاتمہ کیا جائے. ان کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، ان کا محاسبہ کریں گے تو یہ ختم ہوگا، ورنہ تو یہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ ہماری نئی نسل کے لیے بالکل خطرہ ہے، اور اس سے نئی نسل تباہ ہو رہی ہے ہماری. خرم صاحب، یہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جب لوگ تھانے میں کوئی اطلاع کرتے ہیں 15 پہ یا پولیس کو انفارمیشن دیتے ہیں، تو کچھ پولیس اہلکاری ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور وہی ان کو بتا دیتے ہیں کہ اس نمبر سے ہمیں کال آئی تھی، اس نمبر نے آپ کی مخبری کی ہے، اور اس نمبر کی وجہ سے آپ کو جیل ہوئی ہے یا آپ کا خرچ ہوا ہے. تو ایسے لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں، لوگ تو ڈر کے مارے آپ تک میسیج ہی نہیں کرتے، کال ہی نہیں کرتے کہ ہمارے نیبرز میں مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتے. کیسے ایسے لوگوں کا اعتماد بحال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، چند برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، وہ پولیس میں بھی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری پولیس نیٹ اینڈ کلین ہے، برے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، پولیس میں بھی وہ برے لوگ ہیں. ان برے لوگوں کی وجہ سے جو اچھے لوگ اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے وہ بھی اسی ذات میں آ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ سارے ایک جیسے ہیں، ایسا نہیں ہے. اب ہم نے یہاں پہ صرف ایک ہفتے کے اندر کوئی 10 پرچے دیے ہیں منشیات فروشوں کے خلاف، تو کارروائی کر رہے ہیں. آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے اطلاع دینی ہے، کوشش کریں کہ آپ ایس ایچ او کو بتائیں، تو وہ یقیناً جو ایس ایچ او ہوگا وہ یقیناً ایکشن لے گا. وہ ذمہ دار ہوتا ہے اور اس کے اوپر رسپانسبلٹی ہوتی ہے پورے علاقے کی. اگر آپ اس کو بتائیں گے تو وہ یقیناً ایکشن لے گا. اور یہ جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، جو منشیات فروشوں کی سپورٹ کرتے ہیں، وہ یقیناً برے بندے، اور ان کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی بھی ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہونی چاہیے. میں تو اس حق میں ہوں. خرم صاحب، ڈری ہوئی عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے، اور جرائم پیشہ افراد کو کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ چند لائنوں میں اگر آپ میسیج دینا چاہیں تو. جی بالکل، میسیج یہی ہے کہ بطور پولیس آفیسر، بطور انسان، سب سے پہلے تو انسانیت، آپ انسانیت کی خدمت کریں، انسانوں کی خدمت کریں. انسانوں کو بالکل ایک جیسا سمجھیں، ان کے عقیدہ، ان کا مذہب، ان کا رنگ، نسل یہ نہ دیکھیں. بطور پولیس آفیسر میں بیٹھا ہوں یہاں پہ، میرا کام ہے کہ میں ہر کوئی میرے لیے مقدم ہو، چاہے وہ مسلمان ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، کیونکہ ہم کسٹوڈین ہوتے ہیں، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہمارے ذمہ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو انسانوں کو بطور انسان ان کی عزت احترام دیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو جرائم ہے، جرم ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا، ہمیشہ ہوتا رہے گا. لیکن اس کو روکنے کے لیے، اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کے لیے آپ اپنے سیکورٹی اداروں کے ساتھ، پولیس کے ساتھ کھڑے ہوں، لوگ مدد کریں، لوگوں کے ساتھ مل کے جو برا بندہ ہے اس کا ہم مقابلہ کریں. تو میرا یہی پیغام ہے کہ ہم سب مل کے ہی ہم نے اس کو پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، اور ہم نے اس کی عزت میں اضافہ کرنا ہے. تھینک یو سو مچ. آپ کے قیمتی وقت کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. جی بہت شکریہ. ناظرین، میرے ساتھ تھے خرم شہزاد ڈوگر، بلا رنگ و نسل، بغیر کسی تعصب کے انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں. لیکن ان کا ساتھ ساتھ کہنا یہ بھی ہے کہ ہم سب مل کر جو ہے جرائم پیشہ لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. آپ سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ مل کر اس ملک کا جو چہرہ ہے پازیٹیولی انٹرنیشنلی ہم دکھا سکتے ہیں. میں آپ کا ہوسٹ سلیم اقبال، اسپیشل رپورٹ میں اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا. خدا حافظ.